ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈائسینٹری کے بارے میں، جس کو خون والے دست یا پیچش بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تو آئیں جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات، علامات اور اس کا علاج، تاکہ آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین، یہ بیماری چند گھنٹوں سے لے کر 2 سے 3 دن میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، یہ ایک آنتوں کی خطرناک بیماری ہے جس کو شیگیلا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ عام طور پر بیکٹیریا مثلاً شیگیلا، سالمونیلا یا ای کولائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ بڑی آنت کو متاثر کرتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ دست شیگیلا جراثیم کی وجہ سے ہوں تو اس کو بیسیلری ڈائسینٹری کہا جاتا ہے۔ یہ اچانک سے ہوتے ہیں۔ بخار، الٹی، خون یا پانی جیسے دست یہ چھوٹے بچوں میں عام ہیں۔ ناظرین، یہ بچوں یا شیر خوار بچوں میں زیادہ سنگین بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پانی کی کمی، غذائی کمی اور دیگر سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جب اس سے خون میں بیکٹیریا یا جراثیم پھیل جائیں تو اس کو بیکٹیریمیا کہتے ہیں۔ اس کی پیچیدگیوں میں بلڈ پریشر کا کم ہونا یا بلڈ شوگر کا کم ہونا بھی شامل ہے۔ ناظرین، مریض کو پیٹ میں درد، پوٹی کے ساتھ خون یا بلغم آ سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پیدائش کے بعد 6 ماہ میں یہ بیماری کم ہوتی ہے، خاص طور پر جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ ناظرین، 10 سال سے کم عمر کے بچے اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، میں اب آپ لوگوں کو اس کی وجوہات بتاؤں گا۔ گندے پانی کے استعمال سے یہ بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتا ہے۔ گندا یا آلودہ کھانا جو کھلا رکھا ہو، یعنی کہ ڈھانپ کر نہ رکھا ہو، جیسا کہ اکثر ہوٹل کے کھانے جو ڈھانپ کر نہیں رکھتے۔ اچھی طرح نہ دھوئی ہوئی سبزیاں اور فروٹ، ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے، خاص طور پر باتھ روم جانے کے بعد یا کھانے سے پہلے۔ غذائیت کی کمی، کمزور مدافعتی نظام والے لوگ جیسے بچے اس کا شکار ہونے کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، کھانے پینے میں صفائی رکھیں، بچوں کو اچھا کھانا دیں جیسے دودھ، پھل، دالیں، تاکہ وہ مضبوط رہیں۔ ناظرین، خون والے دست یا پیچش کی علامات: پیٹ میں شدید درد یا مروڑ، کھچاؤ یا چبھن محسوس ہونا۔ بچے پیٹ میں درد کی وجہ سے بے چینی یا رونا ظاہر کر سکتے ہیں۔ الٹی کا بار بار آنا جو کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ تکلیف یا دباؤ محسوس ہونا۔ ہلکا یا تیز بخار بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بیماری غذائیت کی کمی کو بڑھا سکتی ہے۔ بار بار دست کی وجہ سے جسم میں پانی اور الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، الیکٹرولائٹس سوڈیم، پوٹاشیم یا کلورائڈ کو کہا جاتا ہے۔ یہ پوٹی کے ذریعے بڑی مقدار میں ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے پانی کی کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، نمکول والا پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پانی اور الیکٹرولائٹس کی کمی کی علامات: خشک ہونٹ اور منہ، آنکھوں کا اندر دھنس جانا جس کو سنکن آئیز کہا جاتا ہے، پیشاب کی کمی، سستی یا تھکاوٹ۔ ناظرین، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بڑی آنت کی سوزش یا ورم، آنت کا باہر آنا جس کو ریکٹل پرولیپس کہا جاتا ہے، آنت کا پھٹ جانا، آنتوں کی رکاوٹ، اپینڈیسائٹس، مسلسل دست رہنا، مخصوص انفیکشن جیسے کہ دماغ کی سوزش، جوڑوں کی سوزش، جوڑوں کا درد، سیپسز، خون میں انفیکشن کا پھیلنا جو پورے جسم کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ عام طور پر کمزور قوت مدافعت والے مریضوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس بیماری کی جانچ کے لیے پوٹی یا خون کا ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے۔ خون کا ٹیسٹ جس کو سیرم الیکٹرولائٹس کہا جاتا ہے، اگر اس میں الیکٹرولائٹس کی کمی ہو تو فوری علاج چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین، اسٹول کلچر لازمی ہوتا ہے تاکہ صحیح بیکٹیریا کی پہچان کی جا سکے اور اس کے مطابق ہی اس کا علاج کیا جا سکے۔ خون والے دست یا پیچش کا علاج: ناظرین، ڈاکٹر کے مشورے سے یہ دوائیں دی جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے دوا کی مقدار بچوں کے وزن کے مطابق دی جاتی ہے، جیسا کہ ازیتھرومائسین
12 ملی گرام فی کلو گرام دن میں ایک بار پہلے دن، اس کے بعد 6 ملی گرام فی کلو گرام اگلے 4 دن تک۔ یہ شیگیلا کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ سیفٹرائیکزون 50 سے 100 ملی گرام فی کلو گرام دن میں ایک بار 5 دن تک چھوٹے بچوں میں۔ ناظرین، صرف سیفیکزیم 8 ملی گرام فی کلو گرام تقسیم کر کے صبح شام یا دن میں ایک دفعہ دے سکتے ہیں 5 دن تک۔ ناظرین، سپروفلاکساسن جو کہ 20 سے 30 ملی گرام فی کلو گرام 2 ڈوزز میں تقسیم کر کے دی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اچھی دوا ہے جو کہ عالمی ادارہ صحت نے تجویز کی ہے تمام مریضوں کے جن کو خون والے دستوں کوئی بھی عمر ہو۔ نیلسن کے پیج نمبر 1779 پر لکھا ہے، آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ ناظرین، وائٹامن اے کی ایک بڑی خوراک 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ دینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، خاص طور پر وہاں جہاں اس وائٹامن کی کمی عام ہو۔ سیرپ زنک 10 سے 14 دن تک دے سکتے ہیں جو کہ دست کے دورانیے کو کم کرتا ہے، وزن بڑھنے میں مدد دیتا ہے، جسم کی قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے، شیگیلا کے خلاف حفاظت کو بڑھاتا ہے، غذائیت کی کمی والے بچوں میں دست کی بیماری کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، بڑوں کے لیے سپروفلاکساسن 500 ملی گرام دن میں 2 بار 5 دن تک دے سکتے ہیں، یا ازیتھرومائسن 500 ملی گرام دن میں ایک بار 5 دن تک دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، صاف پانی، فلٹر شدہ پانی یا ابلا ہوا پانی، ہلکی غذا جیسے ابلے ہوئے چاول، کیلا، دہی، دلیا استعمال کریں۔ ناظرین، تیز مسالے، چکنائی والی چیزیں، کولڈ ڈرنک، چائے، پاپڑ، سلانٹی، نوڈل سے پرہیز کریں یا میٹھے شربت پینے سے پرہیز کریں، یہ دستوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، کچرا باہر پھینکیں اور مکھیوں کو دور رکھیں۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے۔ ناظرین، خود سے دوائیں دینے سے گریز کریں کیونکہ غلط علاج سے حالات کو مزید خراب کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بیکٹیریا یا جراثیم کہاں سے آتا ہے۔ ناظرین، بڑی آنت کی اندر والی دیوار کے سیلز، جس کو انٹیروسائٹس کہا جاتا ہے، یہ سیلز سامنے یا آگے سے ویلائی کی شکل یا فنگر لائک پروجیکشنز کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ جراثیم گندے پانی یا گندی خوراک کے ذریعے آنتوں کے سیلز کے اندر ایم سیل کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ جراثیم یا بیکٹیریا دفاعی سیلز میکروفیج سیلز کو متاثر کرتا ہے، میکروفیج کو مار دیتا ہے، میکروفیج کو کل کر دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے، تاکہ خود کو بچا سکے، اور میکروفیجز کو خودکشی پر مجبور کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس پروسیس کو ایپوپٹوسس کہا جاتا ہے۔ جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مردہ میکروفیجز سے ایک کیمیکل نکلتا ہے، اس کیمیکل کو IL-8 کہا جاتا ہے، جو کہ نیوٹروفل کے لیے ایک خاص سگنل ہوتا ہے، اور نیوٹروفل وہاں پر بہت بڑی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا یا جراثیم سے جنگ کرتے ہیں، مگر اس جنگ سے، اس عمل سے ایپیتھیلیل بیریئر کو نقصان پہنچتا ہے، ایپیتھیلیل بیریئر ڈیمیج ہو جاتا ہے، مزید بیکٹیریا اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کے نتیجے میں آنتوں میں ورم، پیٹ میں درد، بخار اور دست ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار خون والے دست بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ حافظ، اپنا اور اپنے پیارے بچوں کا خیال رکھیں۔